یہاں بھی چلتا ہے بھائی، ہمارے ہاں بھی لوگ اللہ کے بجائے غیر چیزوں کے نام لے لے کر قسمیں کھاتے ہیں۔ کوئی بیٹے کی قسم کھاتا ہے، کوئی کعبے کی قسم کھاتا ہے، کوئی فلاں قسم کو فلاں قسم، یہ عادتیں پڑی ہوئی تھیں ان کو بھی۔ تو فرمایا اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھا بیٹھے، کھا بیٹھے، تو فوراً اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اسے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، فوراً اقرار کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ اگر سامن جملہ نکل گیا زبان سے کوئی اس طرح کا، تو اس کا طریقہ طویلے کرنا نہیں ہے، اس کا طریقہ ان الفاظ کو واپس لینے کا ہے، معذرت کرنے کا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے لوگوں سے معذرت کرنے کا طریقہ ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن اپنے عقیدے کے مطابق یہ تو بتائے نا کہ اسلام کو وہ کیا ہندوازم کے برابر سمجھتا ہے، کیا اسلام عیسائیت کے برابر ہے، کیا اسلام یہودیت کے برابر ہے، مجوسیت کے برابر ہے؟ اسلام نے تو ان سب ادیان کو باطل قرار دیا ہوا ہے، یہ تو سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اسلام تو آیا ہی اس لیے کہ یہ سب کے سب باطل نظام تھے، باطل مذاہب تھے، ان کو مٹانے کے لیے اور ان کے اوپر غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اپنا دین دے کے، قرآن دے کے۔ اس حوالے سے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص توبہ کرے الا الذین تابوا من بعد ذلک، جو اس غلطی کے بعد توبہ کا راستہ اختیار کرے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، اپنا قول ٹھیک کرے، اپنا عمل ٹھیک کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بتائی کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، متقی، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کی روش کیا ہوتی ہے، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں دیکھیے، پہلے متقین کی، پرہیزگاروں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ فرما دی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جن سے کوئی کام بے شرمی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، بے حیائی کے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں، جذبات میں آ کر نکل جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے کوئی کام اس نے ایسا کیا ہے، یہ فحش کا لفظ بہت وسیع ہے، بے حیائی صرف جنسی لحاظ سے نہیں ہوتی، ہر وہ عمل جو آدمی غلط کرے اور اس پر ندامت محسوس نہ کرے، وہ بے حیا آدمی ہے۔ غلط کام کر کے اس پر شرمندگی محسوس نہ کرے، ندامت محسوس نہ کرے اور اس کا اعتراف نہ کرے، اس پر توبہ نہ کرے، تو وہ شخص بے حیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ لوگ الا الذین والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ لوگ کہ جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، کوئی بری بات کر بیٹھیں، کوئی برا کلمہ زبان سے نکال بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، شرک کر لیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر دیا، یہ سب کچھ دراصل کسی کے ساتھ نہیں کیا، اپنے ساتھ کیا، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ پھر فرمایا ذکر اللہ، مومن کی، اللہ سے ڈرنے والے کی تعریف یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے
کہ جب اس سے کوئی کام اس طرح کا ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی اپنی جان پر وہ ظلم کر بیٹھتا ہے، جذبات میں آ کر غلطی کر بیٹھتا ہے، تو فوراً وہ متنبع ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرنا، اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر برائی کرنے کے ساتھ، اگر برائی کرنے کے بعد آدمی کو اللہ یاد نہ آئے تو ایمان کی خیر مناؤ۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان بشری کمزوریوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، کوئی بے حیائی کا عمل کر بیٹھتا ہے، کوئی برائی کا عمل کر بیٹھتا ہے، لیکن کرنے کے بعد متنبع ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ فرمایا ذکر اللہ، اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اس عقیدہ کے ساتھ وہ جانتے ہیں کہ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا نہیں ہے جو اللہ کے سوا گناہ کو معاف کر دے۔ جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے اسے کچھ چھڑانے والا نہیں ہے، معاف اللہ ہی کر سکتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے۔ اس عقیدے اور یقین کے ساتھ فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اور ساتھ ہی فرمایا بل لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جانتے بوجھتے، غلطی سے تو ہو جاتے ہیں کام، جانتے بوجھتے اپنے برے کام پر، اپنے برے قول پر، اپنی بری بات پر، اپنی غلط بات پر اڑے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، لوٹ آتے ہیں۔ یہ ہیں ایک مومن بندے کی صفات، ایک متقی آدمی کی صفات، پرہیزگار آدمی کی، صاحب ایمان کی عادت۔ جس کے اندر ایمان ہے اس کا ایمان اسے مجبور کرتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے وہ توبہ کر لے، وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، جو لوگ توبہ نہیں کرتے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، پھر ان کی بات بھائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 میں فرمائی ہے۔ یہ پورا ایک مضمون ہے جو چل رہا ہے۔ اس میں فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ان الفاظ پر ذرا غور کی، گہری نظر سے ان پر غور کرو، ڈیپلی دیکھو ذرا ان الفاظ کو۔ کوئی ایمان لانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد، اللہ رسول کو مان لینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا، اللہ رسول کے انکار کا راستہ، دوسرے لفظوں میں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد یہ راستہ انکار کا جنہوں نے اختیار کیا، ندامت نہیں انہیں آئی، شرم نہیں انہیں آئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم مان لیں، بلکہ ڈٹ گئے اپنے گناہ پر، تو فرمایا جن لوگوں نے ایمان کے بعد، اپنے ایمان لانے کے بعد انکار کا راستہ اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اس کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے، پھر ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے۔ کیونکہ جو شخص جانتے بوجھتے اپنی غلطی پر اصرار کرے، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے، اس پر توبہ نہ کرے، اس پر اصلاح اپنی نہ کرے، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، توفیق ہی نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا ثم ازدادوا کفرا، ایسے لوگ کفر میں ترقی کرتے ہیں، ان کا کفر بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کا انکار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لن تقبل توبتہم، پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی۔ اس کی مثال قرآن نے بیان کی،
موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنی اسرائیل جب وہ مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال فرعون کو دعوت دی، وحدہ لا شریک اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، بار بار دی، معجزات دکھائے، بڑے بڑے معجزات دکھائے، بڑے بڑے مقابلے ہوئے، لیکن وہ نہیں مانا۔ حتیٰ کہ اس سے کہا کہ تو انہیں ہماری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے انہیں آزادی دے دے، ہم تیرا ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں ہجرت کر جانے دے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ اپنے لوگوں کو لے کے رات کے وقت نکل جاؤ، اور یاد رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ آپ نکلے، قصہ مختصر کہ آپ سمندر سے پار ہو گئے، بحیرہ کلثم سے پار ہو گئے، اور جب وہ اپنے لاؤ لشکر لے کر آیا اور اس نے دیکھا کہ اسی راستے سے بنی اسرائیل گزر کر پار چلے گئے ہیں تو اس نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب وہ غین منجدھار کے اندر آیا تو پانی اس کے اوپر چھا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کہتا ہے کہ تبت الآن، کہتا میں توبہ کرتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ جواب آیا اب لاتا ہے، پہلے کیا کرتا رہا ہے؟ اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے، اب نہیں بچ سکے گا تو۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو بچا کے رکھیں گے، قیامت تک باقی رہے گا، دنیا تیری لاش کو دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کرے گی کہ یہ ہے وہ فرعون، یہ ہے خدا کا باغی جس کا نعرہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس سارے کچھ کے باوجود نہیں مانتا اور سیدھی راہ پر نہیں آتا، دلائل آ جانے کے باوجود اس کو اصرار ہے اپنے گناہ پر، اپنی ضد پر اڑ گیا ہے، تو یاد رکھے کہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان رب کا، تیرے رب کی پکڑ لشدید، بہت سخت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہوش سے ناخن لو، توبہ کرو، بچ جاؤ، لیکن اگر نہیں تو پھر فرمایا ثم ازدادوا کفرا، کفر میں بڑھتا جائے گا، لن تقبل توبہ، تو ہمیں ایک وقت آئے گا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، کہ دراصل یہ گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ۔ گمراہی کی علامت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص غلط کام کر کے تسلیم نہ کرے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ نشان لگا کے بتا دیا کہ گمراہ کون ہوتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے آدمی اس دنیا میں، کہ جو شخص غلط آدمی کام کر کے، غلط بات کر کے، اس کے بعد اس کو مانتا نہیں، تسلیم نہیں کرتا کہ میں نے غلطی کی ہے، اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الضالون، دراصل یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ یہ بری باتیں کر کے، برے کام کر کے تسلیم نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے سب لوگ جنتی ہیں۔ ذرا غور کرو، فرمایا میری امت کے سب لوگ جنتی ہیں، جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ جس نے انکار کیا اللہ کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی الوہیت واحدہ کا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، قرآن کے کلام الہی ہونے کا، فرشتوں کے وجود کا، رسولوں کے برحق ہونے کا، قیامت کے آنے کا انکار کیا جس شخص نے، اس لیے فرمایا اللہ من ابا، جس نے انکار کیا۔ کس بات کا انکار؟ کہ جو باتیں ایمانیات کی ہیں، اللہ رسول کو ماننے کی ہیں، ان سے انکار کیا۔ فرمایا وہ نہیں جنت میں جائے گا، میری ساری امت جائے گی جنت میں، لیکن وہ شخص نہیں جائے گا۔ کہیں لبا من ابا، پوچھا گیا کون ہے جس نے انکار کیا؟ وہ انکار کرنے والا کون ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا، ایک بات فرما دی، فرمایا قال من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے، جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے۔ ایمان اور اطاعت جب ملتے ہیں تو جنت ملتی ہے۔ پہلے ایمان پھر عمل۔ جس طرح ایمانیات 5 ہیں، 5: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں۔ اسی طرح اعمال ہیں، اعمال بھی 5 ہیں، اس کی بھی بنیادیں 5 ہیں۔ جتنے نیک اعمال ہیں ان کے نیچے ہیں۔ ان کے بارے میں اتنی بات پہلی کہہ دی کہ پہلی بات توحید و رسالت پر، ابدیت پر ایمان، کلمہ شہادت پر، اس کو اسلام کا پہلا رکن قرار دیا ہے، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کتنی باتیں اس کلمے میں؟ 3 باتیں، 3 باتیں ہیں اس میں۔ اس کلمے میں 3 نقطے بیان کیے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، ساری عمارت اس کے اوپر اٹھائی گئی ہے، اس پلاٹ ہے، بنیادی پلاٹ ہے یہ۔ اور اس کلمے کو نماز میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر شخص اس کو پڑھے، اس کو رٹے، اس کو ذہن میں حاضر کرے، اور اسے پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس بات پر ایمان کا اعلان کر رہا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ 3 پوائنٹ بیان کیے۔ یہ بیس ہے، بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر 4 کام فرض کر دیے گئے۔ نماز قائم کرنا، نماز 5 گاننا رکن اسلام ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، جتنی قسمیں زکوٰۃ کی، یہ 3را رکن ہے۔ سال میں رمضان کے روزے رکھنا، بلا عذر شرعی نہیں چھوڑ سکتا، اور عمر میں 1 دفعہ صاحب حیثیت ہے، زیادہ راہ رکھتا ہے تو حج کرنا۔ جو شخص ان کی اہلیت رکھتا ہو اور یہ کام نہ کرے تو سمجھ لیجئے کوئی نیکی اس نے نہیں کی، خسارے میں وہ شخص۔ اس لیے فرمایا بالعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ایمان میں 5 ایمانیات اور اعمال میں 5 ارکان اسلام۔ جب تک کسی کی زندگی میں یہ نہیں ہے وہ نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا، اس کی نیکی ہی نہیں ہے۔ جو آدمی نماز 5 گانا نہیں پڑھتا وہ جتنی چاہے نیکیاں کرے اس کے منہ پر پڑیں گی۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ جتنی دیگیں چاہے چڑھائے نہیں قبول ہوں گی۔ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح باقی چیزیں۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی قال من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ اور اطاعت کی انہی 10 نکات کے مطابق، جس نے میری اطاعت کی ان 10 نکات کے مطابق،
ایمانیات اور ارکان اسلام اگر اس کی زندگی میں ہیں تو وہ جنتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری نافرمانی کی فَقَدْ أَبَىٰ، وہ میرا منکر ہے، جو میرا کہنا نہیں مانتا، جس نے میری سنت کو نہیں اپنایا، میرے طریقے کو نہیں اپنایا، وہ ہے انکار کرنے والا شخص۔ بالکل کلیئر کٹ بات بتا دی۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات کہنا کہ اسلام دنیا میں کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں ہے، اس سے بڑی جہالت نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ تمام دنیا کے کافر وہ کہیں کہ اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کہتے رہیں۔ ایک مسلمان یہ بات کہے تو وہ شخص جاہل ہے۔ اگر اس سے سامنے یہ بات ہوئی ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب نے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، اسمبلی کے فلور پر یہ بات کہی کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام مذہب نہیں ہے میرے بھائی خواجہ صاحب، اسلام دین ہے، پوری زندگی کے لیے آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمام ادیان باطل ہیں سوائے اسلام کے، اسلام ہی سچا دین ہے، قرآن و سنت کی روشنی۔ اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تجربے سے بھی، کہ اسلام کے سوا کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں جو فطرت کے مطابق ہو، جو عقل کے مطابق ہو، جو انسان کے لیے رہنما بن سکے، جو انسان کے لیے فلاح کا موجب بن سکے، کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے ایک شاعر نے خواجہ صاحب کی خبر لیتے ہوئے کہا، چند اشعار اس نے لکھے ہیں، اس نے کہا کہ ہیج کریکٹر گندا رول، خواجہ آصف جھوٹ نہ بول، تو ہے کاذب ٹولے سے۔ ٹولے سے اس لیے کہ کسی شخص نے اس کی تبدیل نہیں کی، اس کے ٹولے کی کسی لیڈر کو تفریق نہیں کہ تو نے غلط کہا ہے، واپس لے اپنے الفاظ۔ تو ہے کاذب ٹولے سے، سچ پہ آگ بگولے سے، تیرے ہر فکرے میں جھول، خواجہ آصف جھوٹ نہ بول۔ نظریے کہ تم غدار، نظریہ کیا ہے بھلا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہاں ہے؟ 5 صدی گزر گئی، کدھر ہے لا الہ الا اللہ پاکستان میں؟ پاکستان میں کدھر ہے وہ اسلامی قانون؟ کیوں؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کون لوگ ہیں اس کے ذمہ دار؟ اس لیے کہنے والے نے کہا، نظریے کہ تم غدار، بد کردار و بے کردار۔ کافر اعظم کس نے کہا؟ غور سے پڑھ تاریخ اٹھا، نامعقول ہے تیرا قول، خواجہ آصف جھوٹ نہ بول۔ ہم تو فتویٰ ساز نہیں، تجھ سے تہمت باز نہیں۔ یہ تہمت تم لگا رہے ہو کہ اسلام دیگر مذاہب کی طرح کا ہے، ہم نہیں لگا رہے، ہم اس کی فوقیت کے قائل ہیں۔ ہم تو فتویٰ ساز نہیں، تجھ سے تہمت باز نہیں، ہمیں ترازو پورا تول، خواجہ آصف جھوٹ نہ بول۔ گالیاں بکنے والے تم، کرتوتوں کے کالے تم، قومی خزانہ کر گئے گول، خواجہ آصف جھوٹ نہ بول۔ تم اولاد اندھیروں کی، تم اولاد اندھیروں کی، پیداوار لٹیروں کی، قوم کے ہاتھوں میں کشکول، خواجہ آصف جھوٹ نہ بول۔ جب تک دم میں دم افضال، جب تک دم میں دم افضال، سامنے ہو خواہ کوئی دجال، کھولیں گے ہم اس کے پول، خواجہ آصف جھوٹ نہ بول۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے شخص کو کہ اپنے الفاظ واپس لے، توبہ کرے، معافی مانگے مسلمانوں سے۔ اس نے پوری مسلمان امت کے دل دکھا دیے، دل آزاری کی ہے۔ اللہ کا دین ساری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔
ایک دفعہ وہ اس آیت کو سن کر جاؤ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.